السلام علیکم. پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ ایسٹرالوجر بھی ہیں, پامسٹ بھی ہیں اور روحانی اسکالر بھی, اور ان کے بتائے ہوئے ہر پرابلم کے سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال ہمارے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں, اس کے تصور کے بارے میں, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا فتنہ چل رہا ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر کون سا ٹاپک میری بیٹی نے چھیڑ دیا آج؟ سر کرنٹ افیئرس پہ. یس یس سر مڈل ایسٹ کی کشیدگی, جو بھی ادھر سرکمسٹانسز چل رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا جنگوں کی لپیٹ میں ہے, فتنے ہیں, فساد ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور جنگیں ہر ملک. یوکرین سے ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو چیزیں ہم نے کبھی خوابوں میں نہیں دیکھی تھی, کہ ہوا میں میزائل اور جہاز اس طرح اڑ رہے ہیں جس طرح شرلیاں چل رہی ہیں. یعنی کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کوئی بم چلے گا, کوئی میزائل چلے گا, کوئی بمباری کسی ملک پہ ہوگی, اور بمباری بھی اتنی کوئی اسکولوں پہ ہو رہی ہے, کوئی ہاسپٹل پہ ہو رہی ہے, کوئی نارمل عمارتوں پہ ہو رہی ہے. تو ہر درد دل رکھنے والا وہ اندر سے کرچی کرچی اس کا دل ہوا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ظلم بربریت کا یہ طوفان ہے کہ جو اسرائیل ہے, اس ظالم دنیا کا بدماشی اعظم ہے, جو پالتو جانور ہے اس کا, امریکہ کا, وہ دیکھے بدماشی کی انتہا دیکھے. نہ وہ بچے دیکھتا ہے, نہ وہ بوڑھے دیکھتا ہے, نہ وہ ہاسپٹل دیکھتا ہے, نہ وہ گھر دیکھتا ہے. وہ جہاں چاہتا دنیا میں بدماشی کیے جا رہا ہے. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا, وہ کیوں کر رہا ہے. مڈل ایسٹ میں جتنا عرصہ سے جنگیں اور پھر یہ ساری جاری, اس پہ جو بنیادی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے, اسرائیل کا, گریٹر اسرائیل کا جو فلسفہ ہے کہ ہم دنیا کی خدا کی پسندیدہ قوم ہیں, ہم دنیا کی لاڈلی قوم ہیں, ہم نے پوری دنیا پہ راج کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اردن ہے, شام ہے, عراق ہے, اور کچھ حصہ جو اس کا کیا کہتے ہیں سعودی عرب کا ہے, اور دریائے فرات کا, اور اس کی دائیں پہ جو علاقہ ہے یہ سارا ہمارا ہے, اور ہم خدا کی لاڈلی قوم میں, ہم نے آخرکار پھر اس پہ قبضہ کرنا ہے. اسی بیک گراؤنڈ میں, اسی پس منظر میں وہ کبھی غزہ پہ کرتا ہے, کبھی لبنان پہ کرتا ہے, کبھی شام پہ کرتا ہے, کبھی ایران پہ کرتا ہے, اور اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا اکلوتا مالک ہوں یہاں پہ. اور جو یہودی قوم ہے جو دنیا میں ہے ساری 1 کروڑ, شرم نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی, مسلمان 1.5-2 ارب ہے, وہ کہتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں, میں برتر ہوں, میں اس پوری دنیا پہ رول کروں گا. اس فلسفے کے تحت, اس خیال کے تحت, اس حماقت کے تحت وہ مڈل ایسٹ میں کتنے عرصے سے بمباری جنگیں لڑے جا رہا ہے تاکہ میرا یہاں پہ تسلط ہو, میں اکیلا حکمران ہوں, اور پھر اگلے آہستہ آہستہ میں اردن, شام, عراق سے بڑھتے ہوئے سعودی عرب تک جاؤں اور گریٹر اسرائیل قائم کروں. گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے بعد بڑے یہاں پہ آپ سوال سر ان کا ایکچوئل منصوبہ کیا ہے؟ ہاں, گریٹر اسرائیل کے بعد ان کا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ یہودیوں نے حکومت کرنی ہے. پوری دنیا پہ یہودی خدا کی لاڈلی قوم ہے, یہودی خدا کی سپیریئر قوم ہے, جو یہودی دنیا پہ رول کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا پرانا ان کا جب سلسلہ چلتا ہے, یوسف علیہ السلام سے, اس کے بھائی یہودا, یعقوب علیہ السلام, یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی پھر فرعون کے ساتھ جنگ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہجرت کے بعد پھر جب انہوں نے خدا کی منصلبہ اترنا, پھر خدا کی نافرمانی کی, کتنا عرصہ صحراؤں میں رولتے رہے. پھر اتنی بے شرم, اتنی تشدد, اتنی ظالم قوم ہے. انہوں نے آ کے جب یہاں پہ فلسطین میں آ کے انہوں نے اپنے ہیکل سلیمانی, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہیکل سلیمانی کے بعد, پھر تابوت سکینہ کے ساتھ جب انہوں نے بدماشیاں اتنی زیادہ کی کہ یہاں پہ پھر کبھی ان پہ بخت نصر نے یہاں پہ حملہ کیا. بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کے 70,000 جو تورات کے حافظ تھے ان کو مار دیا, اور ان کی جو ہیکل سلیمان تھا اس کو توڑ دیا. ہیکل سلیمان کو توڑنے کے بعد, اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد, جو ان کے تابوت سکینہ تھا اس کو ساتھ لے گیا. ساتھ لے جانے کے بعد وہاں پہ ایک شہر آباد کیا جس کو تل ابیب کہتے ہیں, غلاموں کا ایک شہر آباد کیا. وہاں پہ ان کو رکھا, ان کو سزا کے طور پہ. یعنی کہ اسے ان پہ اتنا غصہ تھا کہ ان کو مارنے کے بعد, ان کو ذبح کرنے کے بعد, ان کی مذہبی عبادت کو اینٹ سے اینٹ کھنڈر بنانے کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہو گیا, ان کو ساتھ لے گیا. یعنی کہ یہ وہ قوم ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے حماقت کی, پھر ہمارے جو گریٹ صلاح الدین ایوبی, پھر انہوں نے بھی حملہ کیا, اور پھر یہ وہاں سے بعد میں, پھر جب یہ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر 1948 میں جب جنگ ہوئی ہے, برطانیہ اور یورپ نے سارے نے مل کے نجائز بچے کو یہاں پہ زبردستی یا اس کو یہاں پہ قبضہ کرایا. قبضہ کرانے کے بعد اب اس کی اپنی مالی استحکام کی وجہ سے, کیونکہ امریکہ پہ اس کا ہولڈ ہے, پوری دنیا کے مالیاتی بینکوں میں اس کا ہولڈ ہے, اب یہ پھر چاہتا ہے کہ میں پھر گریٹر اسرائیل کے جو پلاننگ ہے اس کا, کبھی یہ ریڈ ڈائفر کا قربانی دیتا ہے, کبھی تابوت سکینہ کی بات کرتا ہے, کبھی ہیکل سلیمانی کی بات کرتا ہے. پلان میرے بچے اس کا یہ ہے کہ میں نے اس دنیا پہ پھر گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور گریٹر اسرائیل کے لیے یہ شدت سے دجال کا انتظار کر رہا ہے. دجال کا ظہور وہیں سے ہونا ہے؟ اچھا سوال کیا. دجال جو ہم کہتے ہیں اسلام میں, دجال کا تصور یہ ہے کہ دجال فتنہ ہے. دجال کا لفظ نکلا ہے دجل سے. دجل کے معنی ہے فتنہ, جھوٹ, فراڈ.
اور یہ کہتے ہیں دجال مسیح عظیم. حالانکہ مسلمان جو ہیں جو کرسچن ہیں باقی سارے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ ایمان ہے. یہ ہماری آقا کریم نے جو حدیث میں قرآن پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ یہ فتنہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ کائنات زمین کا تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اور یہ ہم اس کو فتنہ سمجھتے ہیں, جھوٹ سمجھتے ہیں, یہ مکار ہوگا, شیطان ہوگا اور شیطانی قوتوں کو لے کے آئے گا. یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. یہودی سمجھتے ہیں جب ہم ہیکل سلیمانی تیار کر لیں گے, اس کے اندر تابوت سکینہ رکھ دیں گے, تابوت سکینہ رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ سوال کرو تابوت سکینہ ہے کیا؟ سر تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ کا یہ کہا جاتا ہے, قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں اس کا تابوت سکینہ کا تھوڑا بہت ذکر ہے. یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ میں پہلے بات ہے کیا. تابوت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے تھے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو احکامات دیے, وہ 10 کمانڈمنٹس کے والے سے, وہ تختیاں جو ہیں وہ اس کے اندر, پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون تھے, اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھے, اور ان کے مطابق ایک تابوت سکینہ میں نبیوں کے برکات ہیں, ان کے کپڑے ہیں, ان کی تختیاں ہیں, اور دوسری بات ہے خدا نے تابوت سکینہ کا مطلب سکون دینے والی چیز, اطمینان والی چیز, یعنی کہ ان کے اندر ان کے مقدس, اور یہ بھی ڈھونڈ بھی رہے ہیں کہ یہ کہاں ہے. ہاں, ان کے مقدس تبرکات ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ جس کے پاس ہوگا وہ دنیا پہ رول کرے گا, وہ دنیا پہ رول کرے گا, وہ حکومت کرے گا. اسی پلاننگ کے تحت, اسی مقصد کے تحت کہ جب تابوت سکینہ پہلے جب یہ جنگیں لڑتے تھے تو تابوت سکینہ ان کے پاس ہوتا تھا, اللہ کی طرف سے مدد تھی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے, بعض کہتا ہے حضرت سلمان کچھ اور چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ سچ ہے کہ تابوت سکینہ کے اندر ان کے مذہبی تبرکات, نبیوں پیغمبروں کے کپڑے ہیں, اور وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ ہیں. ان کا یہ ماننا ہے, ان کا یہ فلسفہ ہے کہ تابوت سکینہ فتح کی علامت ہے, جیت کی علامت ہے. اگر تابوت سکینہ ہمارے پاس آ گیا, ہم پھر جب اس کو لے کے دنیا پہ رول کرنے کی کوشش کریں گے, ہم کامیاب ہوں گے. سر تابوت سکینہ ہے کہاں پر جس کو یہ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب جب یہ حوادث زمانہ, چاہے بخت نصر کا دور تھا, چاہے ٹائٹنس کا دور تھا, جب مختلف دور تھے, جب اس کا ان سے چھن گیا, چھننے کے بعد اب بعض اس میں کئی روایات بیٹھ آتی ہیں. بعض روایتیں آتی ہیں کہ تابوت سکینہ جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے, دیوار گریا کے نیچے ہے, وہاں پہ دبا ہوا ہے. کچھ روایات آتی ہے کہ ایتھوپیا میں ہے, یہ ایتھوپیا میں کوئی جگہ وہاں پہ روایات آتی ہیں. کچھ روایات آتی ہے کہ دنیا کے کسی اور جگہ پہ ہے. لیکن یہ سچ یہ ہے کہ پوری تاریخ اس وقت دنیا میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں ہے. ان کی یہ ہے کہ تابوت سکینہ یا ابشا میں ہے, ایتھوپیا میں, یا پھر جہاں پہ دیوار گریا, جہاں پہ کھڑے ہو کے یہ آہوزاری کرتے ہیں, روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنی اس کے نیچے. اور ان کا پلان ہے کہ ہم نے جیسے انہوں نے پیچھے ریڈ ڈائفر جو سرخ گائے کی قربانی کی ہے. سر یہ سرخ گائے کی قربانی ہے کیا؟ ان کا یہ جو یہودی ہے نا, ان کا بیٹا مقصد یہ ہے کہ جو سرخ جب ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ان کے موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا, تو اس دور میں ان کا کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا تھا. بڑے آدمی کو کسی نے مار دیا تھا. جب کسی کو قتل کر دیا تو اب بحث چھڑ گئی کہ اس کا قاتل کون ہے. تو جب بڑی بحث ہوئی تو انہوں نے کوئی مانتا نہیں تھا, تو اللہ کریم نے پھر یہ فرمایا کہ ایسی ایک گائے ڈھونڈو, ایک ایسی گائے ڈھونڈو جو جوان ہو, جس پہ کبھی بار برداری کام نہ لیا ہے, جس پہ کوئی زخم نہ ہو, جس پہ کوئی نشان نہ, اس کو لاؤ, اس کو ذبح کرو. اس کا ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے اوپر رکھو. جب مردے کے اوپر رکھو گے تو مردہ بول پڑے گا. اب یہاں پہ ریڈ ڈائفر کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم, اس دنیا کی سب سے بری متشدد, اور جس طرح بچوں کو ذبح کرتے ہیں, بڑا مجھے غصہ آتا ہے ان پہ, سب کو آتا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہانے بنانے شروع کر دیا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے, گائے کیسی ہونی چاہیے, گائے بڑی ہونی چاہیے, جوان ہونی چاہیے, بوڑھی ہونی چاہیے, کام والی ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. جو سوال کرتے کرتے نا اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ سرخ رنگ کی گائے ہو, سرخ. اور گائے تو ہوتی نہیں, سرخ ہوتی, انہیں کہا گیا کہ سرخ رنگ کی گائے ہو جو بالکل اس پہ کوئی اور نشان نہ ہو. یہ تو ایک علامت تھی, روٹین میں نہیں ہوتی. لیکن انہیں کہا کہ آپ ایک ایسی گائے ڈھونڈے جو سرخ رنگ کی گائے ہو, اور اس پہ بار برداری, اس پہ کوئی کام نہ لیا جاتا, اس پہ کوئی نشان نہ ہو, اس پہ کوئی بیماری نہ ہو. پھر انہوں نے جب ڈھونڈی تو ایک لڑکا تھا بڑا مذہبی, اس کے پاس وہ گائے ان کو مل گئی. جب ملنے کے بعد پھر وہ یہ گائے لائے, گائے لانے کے بعد انہوں کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس مردے کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا, تو وہ بول پڑا کہ مجھے فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے. اس کے بعد ان کا تصور یہ ہے کہ جب بھی یہودی قوم پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے, یہ سرخ رنگ کی گائے ڈھونڈتے ہیں. گائے ڈھونڈنے کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں, ذبح کرنے اس کو جلاتے ہیں. جلاتے کے بعد اس کی راکھ کو پانی میں ڈال کے اس سے نہاتے ہیں. نہانے کے بعد ان کا یہ خیال ہے, ایمان ہے
کہ ہر یہودی پاک ہو جاتا ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے یہودی، اگر ہم ریڈ گائے ڈھونڈ لیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملی تھی، تو ریڈ گائے کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلانے کے بعد اس کی راکھ سے شاور لیتے ہیں، نہاتے ہیں، تو پھر اس سے پاک ہو جاتے ہیں. اس پلاننگ کے تحت کئی سال پہلے انہوں نے 5 ریڈ گائے کلوننگ کے ذریعے پیدا کی. یہودیوں نے 5 ریڈ گائے کلوننگ کی 4-5 سال پہلے. اس سے انہوں گائے بنانے کے بعد جب انہوں نے چیک کیا تو اس میں سے 2 انہوں نے رد کر دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک وہ ریڈ ہو. اگر اس میں کوئی اور نشان ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لے آنے کے بعد پھر انہوں نے کہا یہ تو ایک اور اس میں سے انہوں نے کنڈم کر دی. یہ بھی اس پہ فلسفے پہ پوری نہیں اترتی. پھر انہوں نے ایک گائے کو پورا اس کی شرطوں پہ پورا اترتے ہوئے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کو پھر انہوں نے اس کو جلانے کے بعد انہوں نے غسل لیے. غسل لینے کے بعد اپنی اس رسم کو دہرایا کہ اب یہودی قوم پاک ہو گئی ہے. اب جب ہم تابوت سکینہ کو تلاش کریں گے ہمیں تابوت سکینہ بھی ملے گا. تابوت سکینہ ملنے کے بعد ہمارا مسیح اعظم جس کو ہم دجال کہتے ہیں وہ آئے گا. اس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی طاقتیں ہوں گی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، مردے جوان کرے گا، ماضی دکھائے گا، حال دکھائے گا، دودھ پیدا کرے گا، فصلیں پیدا کرے گا. جو وہ کہے گا وہ ہوگا. اللہ آزمائش کے تحت اس کو بھیجے گا. تو پھر اس کو جب وہ ہماری سربراہی کرے گا، ہماری نگرانی کرے گا، ہماری بادشاہی کرے گا، تو پھر ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے. یہ ریڈ گائے کا تصور ان کا یہ ہے کہ ریڈ گائے کو ذبح کرنے کے بعد جب یہودی قوم اس سے شاور لے لیتی ہے تو پھر یہ پاک ہو جاتے ہیں. پاک ہونے کے بعد ان کو تابوت سکینہ ملے گا. تابوت سکینہ کے بعد ان کا مسیح عظیم آئے گا. ان کا مسیح عظیم جب آئے گا ہم اس کو دجال سمجھتے ہیں، وہ پھر وہ ان کی سربراہی کرے گا. ویسے اسلام میں دجال کا کیا تصور کیا جاتا ہے؟ اسلام میں بیٹا جب اسلام کی طرف ہم جاتے ہیں نا تو اس میں یہ سچ ہے کہ اسلام میں قرآن پاک میں اس کا واضح لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہمیں بے شمار دفعہ ملتا ہے اس کا ذکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کرتے تھے تو آقا کریم کے چہرے پہ نا ایک سرخی اور عجیب سا رنگ آ جاتا تھا. وہ کہتے کہ دجال اب آنے والا، کسی وقت بھی دجال آ سکتا ہے. سر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دجال نامی کوئی بندہ تھا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے نا ابن سیاد نامی ایک بندے کا ذکر آتا ہے. اس میں جب یہودیوں کا بچہ تھا یہ، اور اس میں جب بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. اس کو جب ہم مطالعہ کرتے تو کچھ صحابہ کرام نے آقا کریم سے فرمایا کہ ابن سیاد نامی بندہ ہے، وہ عجیب الخلقت ہے، عجیب باتیں کرتا ہے. جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کی وہ نا اس کا دماغ پڑھ لیتا ہے. دماغ پڑھنے کے بعد اس کو باتیں بتاتا ہے. دماغ پڑھنے کے بعد بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے. تو بہت سارے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ شاید وہی دجال آ گیا ہے، اس کے پاس وہی صلاحیتیں پاوریں ہیں. اور حیران کن جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے آقا کریم اس کے پاس گئے، آپ نے اس سے پوچھا تو اس سے جب باتیں شروع کی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے دماغ میں کیا ہے، بتاؤ میرے ذہن میں کیا. تو ابن سیاد نے کہا کہ آپ کو دھواں نامی چیز ہے، جو دھواں کو خیال آپ نے رکھا ہوا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ واقعی میں دھوئیں کا خیال کر رہا تھا. یعنی کہ اس بندے کے پاس کچھ ایسی سپر نیچرل طاقتیں تھیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جس کے پاس یہ ہے. حیران کن بات جو اس میں جو ابن سیاد کے بارے میں آتی ہے کہ بعد میں جب آقا کریم فوت ہو گئے تو ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے بہت سارے صحابی. تو ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ نا سامنے بیٹھا، تو میں دھوپ چڑھی ہوئی تھی تو اچانک اس نے دودھ دوہا. ابن سیاد نے دودھ دو کے نا بکری کا میرے پاس لے کے آ گیا. مجھے کہتا ہے یہ دودھ پی لو. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے دودھ نہیں پینا. تو کہنے لگا تم یقیناً مجھے سمجھتے ہو کہ میں دجال ہوں، لیکن دیکھو اگر دجال ہوتا وہ مسلمان نہ ہوتا. اور یہ سچ ہے دجال کے بارے میں کہ مسلمان ہوتا، اور دجال ہوتا تو حج کرنے پہ نہ جاتا. تو میں دیکھو مسلمان بھی ہوں، میں حج کرنے پہ بھی جا رہا ہوں. تو اس کے بعد نا وہ صحابی کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے مجھے ماننا پڑا کہ وہ اگر وہ دجال ہوتا تو مسلمان بھی نہ ہوتا، وہ حج بھی نہ کرتا. اس کے ابن سیاد کے بارے میں جو مفقود الفطرت باتیں آتی، جب واقعہ ہررا ہوتا ہے، ہررا واقعہ، اس کے بعد تاریخ سے وہ گم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا. لیکن آقا کریم کے دور میں ابن سیاد نبی یہ جو بچہ جوان تھا اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اچھا سر، یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں دجال سے مل کے آیا ہوں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. جب تمیم داری کا ذکر آتا ہے نا، تمیم داری وہ شخص تھا جس نے کہا تھا. آقا کریم کو بہت زیادہ ذکر کرتے تھے دجال کا، دجال کے فتنے کا، اس کی طاقتوں کا. اور آقا کریم فرماتے تھے اگر وہ آپ کے دور میں آ جائے تو اس کے قریب جانے والی غلطی نہیں کرنی، پہاڑوں کی طرف، گاؤں کی طرف، صحراؤں کی طرف دوڑ جانا، کہ اس کے پاس اتنی طاقتیں ہوں گی، اس کے پاس اتنی پاوریں ہوں گی کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا ایمان ڈگمگا دے گا. آقا کریم ایک دن سو رہے ہوتے ہیں یا اچانک آقا کریم دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو نا ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ آج آقا کریم روٹین چھٹ کے ممبر پہ آ گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس وہ خبر ہے جس کا بڑے عرصے سے پرجوش اور بڑے نا
پرجوشی میں کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ خبر ہے جس کو سن کے آپ حیران ہو جاؤ گے کہ میرے پاس ایک تمیم داری نامی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے, سفر کرتے کرتے اچانک ہمارا نا جو جہاز تھا وہ گم ہو گیا. کئی دن ہم سمندر میں پھرتے رہے, پھر ہم ایک عجیب سے نا ایک جزیرہ تھا, جزیرے پہ جا کے ہم جائے ٹکرائے تو جزیرے پر ٹھہرے تو وہاں پہ ہم نے ایک عجیب الخلقت جانور دیکھا, عجیب جس کی شکل تھی, وضاحت تھی. اس کے پاس ہمیں یہ کون سی جگہ کون سا علاقہ ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, میرا مالک وہاں پہ اندر, وہاں پہ آپ اس سے ملیں جا کے. وہ اس عجیب الخلقت جانور کے ساتھ مل کے نا وہ جو تمیم داری ہے وہ کہتے ہیں ہم اس عجیب بلڈنگ پہ اندر گئے, مندر نما جگہ تھی, وہاں پہ ایک عجیب الخلقت لہیم دیو قبض بندہ جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا, جس کی ایک آنکھ تھی. اور وہ ان سے پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے جی میں عرب سے آئے ہیں. تو کہتے ہیں عرب میں جو آخری نبی تھا وہ آ گئے ہیں؟ وہ تمیم داری اس کے ساتھی کہتے ہیں ہاں وہ تشریف لے آئے ہیں. کہتے ہیں کیا قریش والوں کے ساتھ ان کی جنگی ہو چکی ہے؟ کہتے ہیں جی جنگی ہو چکی ہے. کیا وہ قریش پہ غالب آ چکے ہیں؟ کہتے ہیں آ چکے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کیا فلاں جو چشمہ تھا اس کا وہ پانی ابھی چل رہا ہے؟ کہتے چل رہا ہے. کہتے ہیں بسان کے باغات میں ابھی تک کھجوریں لگ رہی ہیں؟ کہتے لگ رہی ہیں. تو کہ اس نے نعرہ مارا, کہتا ہے وہ وقت آ گیا جب میں اب آزاد ہوں گا, اب میری آزادی کا وقت آ گیا ہے, میں اب آزاد ہوں گا اور آزاد ہونے کے بعد پوری دنیا پہ رول کروں گا. یہ تمیم داری کے حوالے سے ہم جب بھی تاریخ مطالعہ کرتے تمیم داری نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے مل کے آیا ہوں. سر دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ دجال کے حوالے سے جو حیران کن بات ہے کہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے. یا ایک بات میں کلیئر کر دوں, میں ہوں تو طالب علم کہ دجال کے حوالے سے دجال جب آئے گا نا اس کے ماتھے اس کی ایک آنکھ ہوگی, جیسے ابرا انگور ہوتا ہے, ایک آنکھ اس کی ہوگی, اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف فے رے, کافر, کاف فے رے. لیکن یہاں پہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے, جس کے اندر ایمان ہوگا, جس کے اندر اسلام ہوگا, اسی کو کاف فے رے نظر آئے گا, کسی اور کو نظر نہیں آئے گا. اگر ہمارے اندر ایمان ہے, اگر ہمارے اندر اسلام ہے, آقا کریم کی حرمت ہے, ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں, پھر ہمیں کاف فے رے. اور دوسری بات ہے کہ اس جو جب ہوگا نا اس کے چوڑا سینہ ہوگا, بال ہوں گے, عجیب انسان اور جانور سے ملتی جلتی اس کی شکل ہوگی, اور لہیم شلیم ہوگا, طاقتور اتنا ہوگا کہ جہاں اس کی نظر جائے گی وہاں اس کا پاؤں اس کا پڑے گا, اتنا برق رفتار ہوگا. 40 دن میں پوری دنیا پہ وہ گھومے گا, اور دنیا کے ہر جگہ, ہر شہر, ہر گھر میں اس کی آواز جائے گی. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ ہر گھر میں آواز کیسے جا سکتی ہے؟ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن ایماندار جو لوگ ہوں گے, مطلب جن کا ایمان پختہ ہوگا, صرف وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ایک آنکھ والا جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی, کیا دنیا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی آلریڈی ایک آنکھ؟ اگر آپ نے علومناتی فری میسن کے جب دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی بہت ساری جب ہم ان کے ایڈ دیکھتے ہیں, اشتہار دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ ایک آنکھ ہمیں نظر آتی ہے. بالکل وہ شیطانی جو تنظیمیں اعلیٰ کر رہے ہیں اس کو کہیں گے فالو کرتے ہیں. اب آپ نے بات کی ہے کہ وہ جب دنیا میں ایک آنکھ سے ساتھ آ گیا, اس کی آواز ہر گھر میں کیسے جائے گی؟ اگر یہ سوال 20 سال پہلے کیا جاتا, کسی نے نہیں ماننا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا سسٹم ہے, کوئی ایسی تہذیب ہے, کوئی ایسے آلہ ہے, کوئی ایسی سائنسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہر گھر میں آواز جائے. لیکن بیٹا سچ یہ کہ اگر آج آپ واٹس ایپ دیکھیں, ٹویٹر دیکھیں, فیس بک دیکھیں, انسٹا دیکھیں, تو کیا ہر گھر میں آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ بالکل ایسے سوشل میڈیا کے تھرو جا رہی ہے. اب اگر وہ آتا ہے اور یہودیوں کا یہ سارا سسٹم ہے, یہودی اس کو یہ سارا سسٹم دے دیتے ہیں, اس کو فیس بک دے دیتے ہیں, اس کو ٹویٹر دے دیتے ہیں, اس کو واٹس ایپ دے دیتے ہیں, اس کو ساری یہ ٹیکنالوجی دے دیتے ہیں, تو کیا وہ وقت آقا کریم کے سے بات سچ نہیں ثابت ہوئی کہ اگر جب اس کے پاس یہ دجالی, میں کہتا ہوں دجالی تہذیب آ چکی ہے, دجالی سسٹم آ چکا ہے, اب سائنس اس لیول پہ ترقی کر چکی ہے. کلوننگ دیکھیں, انہوں نے ریڈ گائے بنا لی کلوننگ کے ذریعے, یہ بھی ایک قسم کی قرب قیامت کی نشانی ہے. اور جب دوسری بات ہے کہ جب اس کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی ہوگی, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی واقعی ہر گھر میں, چاہے کوئی پہاڑوں میں ہے, چاہے کوئی جنگلوں میں, چاہے کوئی صحراؤں میں, اس کی آواز ہر گھر میں پہنچے گی. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. سر اس کے آنے سے پہلے کون کون سی بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی؟ فتنے ہوں گے, فساد ہوں گے, جنگیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, موسم اتنے تبدیل ہوں گے. جیسے پیچھے موسم آیا کہ 10-10 کلو کا ژالہ باری ہو رہی تھی, اور ایک دم ایک پورے سال کی بارش ایک دن میں بارش ہو رہی تھی. یعنی کہ غیر متوقع حالات ہوں گے, چیزیں روٹین سے ہٹ کے ہوں گی, جنگیں ہوں گی, غیر فطری جنگیں ہوں گی. دیکھیں کس طرح جنگیں ہو رہی, یوکرین کی جنگ ہوگی, پھر غزہ اور اس کی ساری جنگ ہو رہی ہے, پھر ابھی ایران پہ ساتھ جو جنگ ہوئی ہے. دنیا جنگوں کی لپیٹ میں ہوگی, موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہوگی. تو یہ وہ وقت فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, جھوٹ ہوگا, ہر جگہ پہ جھوٹ ہوگا, نا اہل لوگ اہل سیٹوں پہ بیٹھے ہوں گے, جھوٹے فراڈی ہوں گے. سب سے اہم بات ہے قرب قیامت کی نشانی. جب بیٹا میں اس کو دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا. قرب قیامت کی جو آقا کریم نے ایسی بات کی ہے, آپ بھی سن کے حیران. آقا کریم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے عرب کے بدو, عرب کے بکریاں اور اونٹ چرانے والے لوگ بڑی بڑی طویل قامت آسمانی بلڈنگیں بنائیں گے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھو
ہمارے مڈل ایسٹ میں بلڈنگیں نہیں بن رہی, بالکل بن رہی عرب ہیں. کے بدو, عرب کے بکریاں اور اونٹ چلانے والے وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. ایک بات. دوسری بات آ کے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے عورتیں بچے جننا بند کر دیں گی. کیا یورپ امریکہ میں عورتیں بچے جننا بند کر گئی نہیں کر رہی؟ ایسے ہے, عورتیں بچے جمنا بند کر دیں گی کہ ہم نے بچے لینے. آج کا جو کلچر آ گیا, کلچر بھی آگے اور سوسائٹی کی سوچ بھی یہی ہے کہ یا تو وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی بچہ کافی ہے, پھر بغیر شادی کے رہنا ہے, بغیر شادی کے رہنا ہے. یعنی کہ شادی جو ہے دنیا کے ہر مذہب میں ایک مذہبی تہوار کے طور پہ مانا جاتا تھا. انسانی جسم کے تقاضے کے تحت ایک میاں بیوی کی لڑکے کا ملاپ کیا جاتا تھا. دیکھیں دجالی سسٹم ہے, قیامت قربے کی نشانی ہے کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں اب شادی کے ہم نے بغیر شادی کے رہنا ہے. لیونگ ریلیشن شپ ہے, لیونگ ریلیشن شپ کے ساتھ رہنا ہے, یعنی کہ ہم نے شادی نہیں کرنی لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. دھوکہ ہوگا, فراڈ ہوگا, جھوٹ ہوگا, اور جو عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. بیٹا یہ پوری دنیا میں پچھلے کئی سالوں سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. آقا کریم نے فرمایا تھا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور عورتیں بچے جننا بند کر دیں گی, کہیں گے ہم نے بچے نہیں جننے. وہ وقت آ گیا اور بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی اور دنیا میں جھوٹ ہوگا, فراڈ ہوگا, فتنے ہوگا, جنگیں ہوں گی, نااہل لوگ جو ہے وہ دنیا پہ حکمرانی کریں گے. سر دجال کا ظہور ہوگا کہاں سے؟ جب دجال کا ہم ذکر سنتے ہیں تو یہ خراسان کا علاقہ کہا جاتا ہے. خراسان کے علاقے میں یہ ایران ہے, افغانستان ہے, کچھ پاکستان کے علاقے بھی جنوبی جو شمالی علاقے ہیں, یہاں سے اس کا ایک دم خروج ہوگا. اور خروج ہونے کے بعد عجیب نشانی اس کی 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. 70,000 یہودی؟ ہاں, 12,000 عورتیں, 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. تو پہلے بندہ کہتا تھا یہ کیسے پوسیبل ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے 1 لاکھ کے قریب ابھی بھی یہودی ایران میں ہے. ایران افغانستان کے اس کا ہوگا اور کالے جھنڈوں والے اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہاں سے یہ خروج نکلے گا, نکلنے کے بعد 70,000 یہودی ہوں گے, 12,000 عورتیں ہوں گی جو اس کو مسیحا سمجھیں گے. سر یہ جب آئے گا دجال کا جب ظہور ہوگا تو یہ پہلا دعویٰ کہ کیا کرے گا؟ بھی اچھا آپ نے سوال. جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلے یہ کہے گا کہ میں ایک نیک انسان ہوں. اس کے پاس نیک ہوں گے لوگ, اس کی بات مان لیں گے. کچھ دنوں بعد یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں, لوگ اس کی بھی یہ بات مان لیں گے. کچھ دنوں بعد یہ دعویٰ کرے گا میں نبی نہیں, میں خدا ہوں. ولی کا دعویٰ, نبوت کا دعویٰ, خدا کا دعویٰ. جب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں تو پھر یہ اور لوگ پوچھیں گے ثابت کرو تم خدا ہو. سر یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں؟ چلیں ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ دجال کیا چیزوں کا دعویٰ کرے گا جب اس کا ظہور ہوگا, اور وہ کون سی ہوگی قوم جو اس کے پیچھے چل پڑے گی اس کی بات مان کے؟ بڑا جب وہ دعویٰ کرے گا نا تو اللہ یہاں پہ یہ پہلا کوشچن یہ آتا ہے کہ اللہ اس کو اتنی طاقتیں کیوں دے گا. اس کے پاس غیر معمولی کون سی طاقتیں ہیں؟ پہلے طاقتوں کی آپ مجھے ساری بتاتا ہوں بیٹا, بالکل الحمدللہ ساری بتاتا ہوں. اس کے بعد مردے زندہ کرنے کی اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہو سکتی. ایک بندہ آئے گا اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, اسے کہے گا تم کافر ہو. اس کے اندر ایمان ہوگا نا, کہتا میں کیسے کافر ہوں, کہتا میں جو مومن ہوگا کہتا تم کافر ہو, تمہارے ماتھے پہ لکھا ہو کافر. یہ اس کو کاٹے گا, ذبح کر کے نا ٹکڑے 2 کرے گا, اس کے درمیان سے گزرے گا. گزرنے کے لوگ اس کی دواری دیکھ رہے ہوں گے, اس کو ملائے گا, پھونک مارے گا, وہ بندہ پہ کھڑا ہو جائے گا. وہ کہتا ہے بتاؤ میں خدا ہوں کہ نہیں؟ وہ کہتا اب تو مجھے یقین ہوگا تم دجال ہو. ہمارے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ وہ مردے ذبح کرنے کے بعد, ان کو کاٹنے کے بعد, مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا. ایک بات, دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی, بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگی. دائیں ہاتھ میں جنت, بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگی. لیکن سچ یہ ہوگا جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا, جس کو چاہے گا دوزخ میں ہوگا. ظاہری طور پہ جو جنت ہوگی وہ اندر سے دوزخ ہوگی, جو دوزخ ہوگی اندر سے وہ جنت ہوگی. وہ ایک کام یہ کرے گا, دوسرا کام یہ کرے گا, اب سب سے پہلے عورتوں کو جوان کرے گا. بوڑھی عورتوں کا میں تمہیں جوان کرتا ہوں. جب عورتیں جوان ہو رہی ہر عورتوں کے پیچھے لگ جائے گی. آپ نے کہا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے کیوں لگیں گے؟ ایک بوڑھی عورت کو جب جوان کرے گا. ہمارا آج کا کلچر دیکھ لیں, دنیا میں اگر کوئی ایسی سائنسی ٹیکنالوجی آ جائے عورتوں کو جوان کرنا شروع کر دے تو شاید ہی کوئی عورت بچے جو اس کے پاس نہ جائے. عورتوں کو جوان کرے گا. اس سے بڑا معجزہ کے پاس یہ ہوگا کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو بلائے گا واپس, ملو اپنی ماں سے, ملو اپنے باپ سے, ملو اپنے خاوند سے, ملو اپنے بھائی سے. جو مردے مر چکے ان کو زندہ کرے گا, لیکن وہ حقیقت میں شیطان ہوں گے. شیطان ان کا روپ لے کے آئیں گے. جو آئیں گے اس کے پاس, کسی کا باپ مر گیا لو اپنے باپ سے مل لو, کسی کا خاوند مر گیا اپنے خاوند سے مل رہو, کسی کا بیٹا مل گیا اپنے خاوند سے بیٹے سے مل رہو. یعنی کہ وہ مردے زندہ کرے گا اور لوگوں کو ملائے گا. اس کے بعد اگلا کام یہ کرے گا, جہاں جائے گا نا زمین بنجر پڑی ہوئی ہے, ہاتھ مارے گا زمین سے گلہ اگنا شروع ہو جائے گا.
یعنی کہ زمین سے چیزیں اگنی شروع ہو جائیں گی. جس بھیڑ گائے پہ جس بھینس پہ دودھ دونے والے جانور پر ہاتھ مارے گا اس کے اوپر سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ کرامات کا سلسلہ ایسا کہ زندے مردہ کرنا, بوڑھے زندہ کرنا, بیماروں کو ٹھیک کرنا, جو مر گئے ان کو واپس لانا, بوڑھوں کو جوان کرنا, اور دوسری جہاں جانا ہے زمین کو غلہ اگ رہا ہے, جہاں چاہے فصل اگا رہا ہے, جہاں چاہے جانوروں سے دودھ نکل رہا ہے, یعنی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقتیں کیوں دی. روز قیامت ہم وہ خوش قسمت قوم ہے بیٹا کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سارے کا سارا پیپر بتا دیا. آقا کریم کیوں فتنہ دجال پہ ہر چیز بات بتا کے گئے ہیں؟ اس لیے بتا کے گئے کہ ایک ایسا بندہ آئے گا, وہ آزمائش کے طور پہ آئے گا. اللہ دیکھنا چاہے گا کہ کون ہے جو اس کی چکر میں, اس کے چھلاوے میں, اس کی باتوں میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. انسانوں کا ایمان چیک کرنے کے لیے, انسانوں کی ایمان کی حرارت چیک کرنے کے لیے, جو مسلمان نام یاد رہ گئے, جن کے اندر قرآن نہیں ہے, مذہب نہیں ہے, خدا نہیں ہے, آقا کریم کی حرمت نہیں ہے, آقا کریم کی عبادت نہیں ہے, ان کو نام کے مسلمان رہ گئے, ان کی آزمائش کے طور پہ یہ ہوگا. آزمائش ان کی ہوگی تاکہ پہچانے جا سکے. جو مسلمان ہوں گے وہ فوری طور پہ پہچان لیں گے, اور جو کافر ہوں گے جن کے اندر ایمان نہیں وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے, پیچھے لگ کے اس کے حواری بن کے اس کے ساتھ پھریں گے, اس کے ساتھ چلتے رہیں گے. اللہ کے طاقتوں دینے کا, ان کو طاقتیں یا اس کو کرامات دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ چھانٹی ہو سکے. قرب قیامت میں دعوت الارض کا ذکر آپ دیکھ لیں, اس کا جو دجال کا ذکر آپ دیکھ لیں, دجال ذکر کے بعد جو اس کے بعد دھوئیں کا ذکر دیکھ لیں, جو اس میں مختلف زمین دھس جائے گی وہ دیکھ لیں, سورج کا مغرب سے نکلنا دیکھ لیں. یہ سارے واقعات جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نشانیاں ہیں قرب قیامت کی. دجال آنے کے بعد یہ نشانی ہوگی کہ اب وہ قرب قیامت آ گئی ہے, اور جو مسلمان ان کا بھی پتہ چل جائے گا, اور جو نان مسلم ہے ان کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ بیٹا 40 دن میں سے حکومت کرے گا. بٹ سر دنیا کے کس خطے میں دجال کے آنے کا ذکر کیا گیا؟ خراسان, یہ میں پہلے بتایا جائے, خراسان کا علاقہ جو ایران, افغانستان اور پاکستان کے ساتھ ہے. اور بیٹا یہاں میں ایک اور چیز بتا دوں کہ جب یہ دنیا میں آ جائے گا نا, تو اس میں جو عجیب جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے, اس کے 40 سالوں میں بیٹا جو پہلا سال ہوگا نا, وہ ایک سال, پہلا دن 40 سال اس کو ملے گا حکومت کے لیے. 40 سال میں پوری دنیا پہ پھرے گا, حکومت کرے گا. حیران کن بات کیا کہ 40 سالوں میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا. پہلا دن اس کے جو ہوگا نا ایک سال کے برابر ہوگا. مطلب کہ 40 دن جو ہیں وہ 40 سال کے برابر؟ نہیں, پہلا دن. دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. وہ سب ہم سب وٹنس کریں گے جو اس وقت ہوگا. اچھا, جو اس وقت ہوگا, صحیح, جو اس وقت ہوگا, اس کے جو 40 دن ہے, اس کے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. یا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی سختی ہوگی لوگوں کو اتنا لمبا لگے گا. اچھا, یہ اس کے بعد یہ پوری دنیا اس کا نا جو جانور جس پہ یہ سواری کرے گا, جہاں اس کی نظر پڑے گی وہاں وہ, جہاں اس کو پاؤں پڑے گا, یہ پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا, پوری دنیا پہ رول کرے گا. رول کرنے کے بعد ساری دنیا, جو مسلمان وہ تو بچارے شہید ہو جائیں گے, جو فوت ہو جائیں گے, باقی لوگوں کو یہ ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی, اس کے پیچھے لگ جائے گی, اور یہ حکمرانی کے طور پہ بنے گا. سر اگر یہ اتنا پاورفل ہے, اس کے پاس اتنی زیادہ طاقتیں ہیں, تو یہ اس کا اینڈ کیسے ہوگا؟ بندہ جب تاریخ پڑھتا ہے نا تو بندہ حیران ہو جاتا ہے, بلکہ ہماری حدیث کا جب مطالعہ کرتا ہے. آقا کریم بھی جب بتاتے تھے کہ آقا کریم بتاتے تھے اگر تمہارے دور میں دجال آ جائے تو دجال کے قریب نہیں جانا. یعنی کہ اس کے پاس پاوریں اتنی ہوگی بیٹا, طاقتیں اتنی ہوگی, کرشمے اتنے ہوں گے, وہ جو چار کر رہا ہوگا تو عام انسان کی کوات کے کسی بوڑھی کو آپ جوان کریں وہ اس کے پیچھے لگے گی نہیں. کسی مری ہوئی کسی عورت کا مرے ہوئے خامد کو اس کے سامنے کھڑا کر دے, اس کے پیچھے لگے گی نہیں. وہ کہے گا میں خدا ہوں, اور خدائی چیزیں دکھائے گا. جب وہ پوری دنیا پر رول کر لے گا اور اپنی شیطانی سلطنت قائم کر لے گا, ہر طرف اسی کا دور دورہ ہوگا, پھر رب ذوالجلال جو اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے, اس کائنات کا اکلوتا وارث ہے, پھر وہ اپنے سب سے بڑے جو اللہ کی جب کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں ندرت آتی ہے, ویرائٹی آتی ہے, چینج آتی ہے. ایک سے ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی صلاحیت تھی, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, کوڑیوں کو زندہ کرتے تھے, اندھوں کو زندہ کرتے تھے, کرامات تھی ان کے پاس, ایسی ایسی کرامات کرشمے تھی. پھر اللہ اپنے اس کھلاڑی کو زمین پہ اتارنے کا فیصلہ کرتے ہیں. دمشق کی مسجد ہوتی ہے, امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوتا ہے, وہ لمبا ٹاپک ادھر ہم نہیں جائیں گے. صبح کا وقت ہوتا ہے, 2 فرشتے ہوتے ہیں, ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد میں صبح کے وقت زمین پہ آتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ جو فساد, یہ فراڈ, جھوٹ, فتنہ, دجال ہے, اس نے پوری دنیا کو اپنے رول میں لیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو اس نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے, اور لوگ بے یار و مددگار ہو گئے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں, کوئی اس کا کمپٹیشن نہیں ہے. اللہ پھر اپنے ایک اور خوبصورت
ایک حیران کن جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صبح جب اترتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بالوں سے پانی گر رہا ہوتا ہے, وہ نیچے جب آتے ہیں دمشق کی مسجد میں تو امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ آگے گئے امامت کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آخری نبی کا دور ہے, آپ ان کی امتی تو امامت آپ ہی کریں گے, لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کی پیچھے کھڑے ہو کے امام عیسیٰ علیہ السلام پھر نماز ادا کریں گے. نماز ادا کرنے کیونکہ دجال کے بعد کرشمے, طاقتیں, پاوریں, سب کچھ ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کی طاقت, اندھوں کو زندہ کرنے کی طاقت, کوڑیوں کو زندہ کرنے کی طاقت, وہ جو کہتے تھے ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ایک بندہ اگر پیدا کیا نا شیطان, فریب, جھوٹ, تو اپنا سچا کریکٹر پیش کرتے ہیں. پھر جب حیران کن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل کے ہوتا ہے کہ اللہ نے کس لیے انہیں اتارا ہے, تو وہ ان سے مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے. وہ نا ان کی جو سانس نکلتی ہے, ان کی سانسوں سے نا جب اس تک جاتی ہے دجال تک, ان کے سانسوں کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. دجال عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لیتے ہیں پگھلنا شروع ہوتا ہے. پھر جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ مقام لد ایک ایسا مقام ہے جو اسرائیل کے اندر ہے, وہاں پہ اس طرف یہ دوڑے گا. اسرائیل کو پتہ اپنے کا, اسرائیل آج وہاں پہ کہ نا ایک ایئرپورٹ بنا چکا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو, اور اگر مقام لد کی طرف دیکھیں نا, وہ چاہے مانے نہ مانے ہماری اسلامی تعلیمات کو مانتے ہیں, وہ دوڑے گا. اور پھر وہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور جو امام مہدی علیہ السلام مقام لد کے مقام پہ اس کو مہدی علیہ السلام کا نزاع ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں کی خوشبو کی ارادت سے وہ پگھل جائے گا, اور وہاں پہ اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا. وہ مقام لد اس وقت اسرائیل میں ہے. اسرائیل وہاں پہ اپنا ایئرپورٹ بنا چکا ہے. اگر ایسی کوئی جگہ, ایسا کوئی وقت ہے تو دجال کو بھاگنے کا موقع مل سکے, لیکن جب رب ذوالجلال چاہتے ہیں تو اس کائنات میں ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. سر اگر یہ ہمارے دور میں آ جائے خدا نہ خواستہ, تو ہمیں اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ اسلام میں کیا تعلیمات ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا میری بیٹی نے. پہلی بات تو ہے کہ فتنہ عظیم ہے, یہ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے کائنات میں. ہر نبی نے پناہ مانگی اس سے کہ میرے دور میں. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کی, جب میں تو کیونکہ اللہ کا عاشق ہوں, اللہ سے پیار کرتا ہوں, اللہ جب اپنی تخلیق کرتا ہے نا, تخلیق کے ایسے ایسے زاویے, ایسے ایسے رنگ, ایسی ایسی چیزیں, جیسے دعوت الر جائے گا, وہ جانور ہوگا لیکن بولے گا. دجال ہے, دیکھیں ایک بندہ پیدا ہوگا اور زمین پر ماورائی قوتیں اس کے پاس ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائش کے طور پہ جب اس کو اتارے گا. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ کے دور میں وہ آ جاتا تو آپ نے سورہ کہف, صحابہ قابل سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اگر آپ یاد ہوں گی آپ کو, تو آپ کے اندر یہ طاقت ہوگی, آپ اس کو پہچان سکیں گے. ٹھیک ہے. اگر مسلمان اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں, آقا کریم کی شریعت سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, اور سارے مسلمان اگر سورہ کہف کی 10 آیات, کچھ روایت میں آتا ہے پہلی 10 آیات, کچھ روایت میں آتا ہے آخری 10 آیات, کچھ روایت پوری سورہ کہف ہے, اگر وہ مسلمانوں کو یاد ہے تو اس سے بچاؤ کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں گے, اپنے ان کو حفظ ہوگی, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے, وہ اس کے قابو نہیں آئیں گے. لہٰذا ہر مسلمان کو اس کی سورۃ کہف یاد کرنی چاہیے, تاکہ خدا نہ کرے کسی کے دور میں آ جائے تو ہر بندے کو سورۃ کہف یاد ہو, اور دجال اور دجال کے فتنہ اور اس کی حرام کاریوں سے محفوظ رہ سکے. سر آج کل ہمارے اگر کلچر میں دیکھا جائے یا اوور آل دیکھا جائے, ایک چیز سامنے سننے میں آ رہی ہے کہ دجالی تہذیب جو ہے, جو کلچر ہے وہ آ چکا ہے. اس کی کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ کس طرح؟ اس کا بیٹا یہ جو چاہے مانے نہ مانے, ہمارا میڈیا ہے, اس میں واٹس ایپ ہے, اس میں فیس بک ہے, اس میں جو ٹیکنالوجی ہے, کلوننگ ہے, کلوننگ کے علاوہ جو میک اپ ہو رہے ہیں, سرجری ہو رہی, چہرے کی سرجری, دوسری سرجری, یہ وہ, یعنی کہ ایسی, اور جھوٹ فراڈ اتنا ہو گیا, دکھتا کچھ ہے نظر کچھ آتا ہے. دجال کا مطلب ہے دھوکہ, فریب, جھوٹ. آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں کس لیول پہ جھوٹ کی جو سلطنت قائم ہو چکی ہے ہر چیز میں. ایون کہ سب سے بڑی آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ہمارے سوشل نیٹ ورک پہ جو چیزیں بک رہی, آن لائن چیزیں بک رہی, کتنا جھوٹ ہے اس میں. بالکل ایسے ہی ہے, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی, جو سچ بولتے ہیں اس کو بھی جھوٹا دکھایا کچھ جاتا ہے, نکلتا کچھ ہے. یعنی کہ اس وقت یہ ہے پوری دنیا میں جھوٹ, دھوکے, فراڈ کی حکمرانی ہے. کہا کچھ جاتا ہے, نکلا کچھ جاتا ہے. ایون کہ میں ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس کی ایران کی اور امریکہ کی اور جو اسرائیل کی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, یعنی کہ تہذیب کا, جھوٹ کا, فراڈ کا, دھوکے کا یہ لیول آ گیا ہے. کہتا کچھ ہے کر, یعنی کہ ایک ملک کی دنیا کی طاقتور ترین قوم ہے, اس کا سربراہ ہے. یعنی کہ پہلے دنیا میں یہ ہوتا تھا کہ سربراہ اس کو ایٹیکیٹس کا, اخلاقیات کا, شائستگی کا, تہذیب کا, سچ اور جھوٹ کا خیال رکھنے, وہ گالیاں دیتا ہے.
وہ جھوٹ بولی جا رہا ہے. یعنی کہ جھوٹ کا غلبہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ با کردار لوگ اب بااثر عہدوں پہ نہیں بیٹھے. وہ لوگ جو بدماش ہیں, جو کمینے ہیں, جو جھوٹے ہیں, جو فراڈی ہیں, جو متشدد ہیں, جو قاتل ہیں نیتن یاہو کی طرح, وہ دیکھیں بڑی سلطنتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو حکمران ہوتے تھے وہ ان کے اخلاقیات ہوتی تھی, ان کے کریکٹر ہوتے تھے, ان کے کردار ہوتے تھے, وہ سچ پہ مبنی ہوتے تھے, وہ سچ بولتے تھے, ان کی زبان سے ہر لفظ نکلا ہوا لفظ پرکھا جاتا تھا. اب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کیا بول رہا ہے, نیتن یاہو ایک متشدد جانور کی طرح, قاتل, ایک گنڈے کی طرح غزہ میں, شام میں, عراق میں, ایران میں جس طرح وہ مباری کر رہا ہے. تو یہ وہ تہذیب ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے, جو فریب پہ مبنی ہے, وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, عام انسانی رویوں میں دیکھ لیں, ہر جگہ وہ آ چکی ہے. کلوننگ آ چکی ہے, پھر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ساری تہذیب اس کی بچھ چکی ہے, سارا نظام قائم ہو چکا ہے. اب اس نے آ کے اس کو رن کرنا ہے. اس کے آنے سے پہلے جو یہودی اس کے لیے سارا سامان تیار کر چکے ہیں. بٹ سر, بدلتی عالمی سیاست اور جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ کہ یہاں میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بڑے عرصے سے جو نیتن یاہو ہے, جو امریکہ ہے, انہوں نے نیتن یاہو امریکہ نے آ کے جو غزہ پہ, شام پہ, ایران پہ, ان ملکوں پہ جو اپنی بدماشی لگائی ہوئی تھی. ایران نے موجودہ دور میں جو ایک بدلتی صورتحال ایک نیا میسیج دنیا کو دیا ہے. پہلے یہ تھا کہ امریکہ بہادر سپر پاور ہے, جس کو آنکھ گھورتا تھا بندہ بیٹھ جاتا تھا. وینزویلا میں جس طرح اس نے کیا, اس نے باقی ملکوں میں جس طرح کی بدماشی کی, عراق میں کی, عراق میں کی, افغانستان میں کی. اب ایران نے جو اس کا مقابلے پہ کھڑا کہتا ہوتا ہے, گاؤں کا اگر چودھری بدماش ہے نا, کوئی نیا کمزور بندہ کھڑے آ کے اس کو گالی دے دے, اور وہ وہیں پہ بدماش کی موت ہو جاتی ہے. ایران نے جس ہمت کا, جس جرت کا, جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے, اس سے جو ایک سپر پاور کا نشہ تھا ان کو, اور جو اسرائیل کو نشہ تھا کہ میرا آئرن ڈوم, میرا کوپر ڈوم, میرا ڈیفنس سسٹم اتنا طاقتور ہے کہ کوئی بم, کوئی میزائل 4000 کلومیٹر دور پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, جب وہ ہماری طرف ہم اس کو وہی ختم کر دیں گے. تو جس طرح ان کا ڈیفنس سسٹم میں سوراخ کیے گئے ہیں, جس طرح تیل ابیب کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے, جس طرح اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے, جس طرح امریکیوں کا جہاز ایران میں گرے ہیں, جس طرح امریکی قوم شکست خوردہ ہو کے منتیں ترلے پہ اتری ہوئی تھی کہ میری جان چھڑائی جائے. اب مڈل ایسٹ کا جو سارا پس منظر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے, چینج آ چکی دنیا میں. وہ جو امریکہ سپر پاور بن کے, بدماشی اعظم بن کے پوری دنیا پہ حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا, اس سے اب سمجھ آ گئی کہ دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو اس کے ڈیفنس سسٹم کو, جو اس کے آئرن ڈوم کو, جو اس کے کاپر ڈیم کو توڑ سکتی ہے, جو اس کے بڑے بڑے طاقتور جہازوں کو, جو اس کا GF-35 ہے, اس کو بھی شکست دے سکتی ہے. حالات بدل چکے ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دجال کا جو تصور ہے وہ کیسے کیا جائے؟ ان حالات میں یہ کہ جو جھوٹ, فراڈ, فساد جو دنیا میں پوری طرح بچ چکا ہے, تو یہ وہ وقت ہے جب دجال آ کے ہر بندہ جھوٹ فراڈ کا اسیر ہے, ہر بندہ جھوٹ فراڈ کو مانتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے ہی ہوئے گا, ہر بندہ پہلے اس کے خون میں جھوٹ فراڈ دوڑ رہا ہے, وہ آتی ہے اس کو ماننے گا اور وہ رول کرے گا. رول کرنے کے بعد وہ دنیا پہ جو آقا کریم کی حدیث ہے کہ وہ یہاں پہ حکومت کرے گا, حکومت کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. یہ وہ وقت آ گیا, ہمیں فوری طور پہ اسلامی تعلیمات اور سورہ کاف کی طرف جڑنا چاہیے تاکہ اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکے. سر, جنگ کے سائے میں سچ اور جو ہے فریب, اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ جنگ اور سچ اور جھوٹ کی فریب تو دیکھیں نا, امریکہ کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. اسرائیل کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. کہتا میں قطر پہ بم نہیں ماروں گا, میں اسرائیل پہ UAE میں بم نہیں ماروں گا, لیکن کرتا کچھ ہے. یہ ثابت تو ہو گیا کہ جو بڑے بڑے رول تھے, بڑے بڑے ملک تھے, بڑے بڑے سربراہ تھے, جن کی پہچان ہوتی تھی کہ وہ سچ کے ساتھ, حق کے ساتھ, کریکٹر کے ساتھ رہتے ہیں, یہاں پہ وہ ساری اخلاقی تہذیب اور ساری اقدار موت کا شکار ہو چکی ہیں. اب یہاں پہ جھوٹ کا دور دورہ ہے, فتنے کا دور دورہ ہے, دھوکے کا دور دورہ. یہ وہ دور ہے جب جو دجال کے آنے کا وقت ہے. دجالی تہذیب, دجالی حالات, دجالی جھوٹ چاروں طرف رقص کرتا نظر آ رہا ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کی پہچان ہو گئی ہے. آج کل ہر جگہ دھوکہ, جھوٹ, فریب کا دور ہے. پر سر, اس وقت کون سا جو ملک ہے وہ آپ کو دجال کے فیور میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, بتا دیتا وقت؟ اسرائیل جو ہے وہ تو انتظار کر رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہمارا وہ مسیح ہے. ہم اسے کہتے ہیں, ہمارے مسیح تو آئیں گے نا, جو امام مہدی علیہ السلام, یا ہمارے مسیح وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہمارے, وہ ہمارے مسیح ہوں گے. یہ جو کہتا ہے کہ اس کا دجال, جس کو ہم جھوٹ, فریب, دھوکہ کہتے ہیں, یہ کہتا ہے کہ دجال ہمارا مسیح ہوگا جو ہماری قوم کو نجات دلائے گا, نجات دلانے کے بعد ہماری سربراہی کرے گا, اور پھر گریٹر اسرائیل کو پوری دنیا میں قائم کر کے پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا. ہم اس کو دھوکہ, فریب, جھوٹ کہتے ہیں, یہ اس کو اپنا نجات دہندہ کہتا ہے, اپنا بادشاہ کہتا ہے, اپنا مسیح کہتا ہے. تو اسرائیل جو ہے, اسرائیل اور امریکہ جو ہے, یہ ایسی تہذیبیں ہیں جو اس اور دنیا میں جتنے منافق ہیں, جھوٹے ہیں, فراڈی ہیں, وہ سارے اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ مل کے دنیا میں حکمرانی کریں. سر, اس کے ساتھ مجھے اب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی,
اس ایک آنکھ سے کیا مطلب کہ میسج جاتا ہے یا وہ کیا کس چیز کو یعنی کہ اس کی ایک آنکھ اتنی ہیوی ہوگی کہ دو آنکھوں سے بڑھ جائے گی. اور دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری گائیڈنس کے لیے, کہ پہچان دی ہے تاکہ جب وہ آئے تو جس بندے کے اندر سورہ کاف کی آیات ہو, جس بندے کے اندر قرآن پاک ہو, جس بندے کے اندر اسلامی تعلیمات ہو, جو رب سے جڑا ہو, جو آقا کریم سے جڑا ہو, اس کے اندر ایمان کی حرارت ہو, اس کے لیے کہ پہچان ہو تاکہ وہ پہچان سکے. اگر اس کی دو آنکھیں تو ہم کہیں گے نہیں جی یہ وہ دجال نہیں ہے. اگر ایک آنکھ ہے تو ہم فوری طور پہ آنکھ بھی انگور کی طرح ابری ہوگی, یہ بھی ہے ساتھ, وہ اندر نہیں ہوگی, باہر نکلی ہوگی جیسے باہر پٹی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آزمائش لی تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا راستہ بھی دکھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا تاکہ جو مسلمان ہے اس پہ کاف پھیرے بھی لکھا ہوگا اس کی پہچان کے لیے, تاکہ وہ فوری طور پہ پہچان سکے اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. دجال کو مسیحی دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے مسیح جو اسرائیل وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ نجات دیندا ہے, جو ہمیں آئے گا, آنے کے بعد ہماری سربراہی کرے گا, سربراہی کرنے کے بعد ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. انسانیت کے بحران اور جنگی ماحول میں دجال کے فتنے کو سمجھنے کی ضرورت. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. موجودہ دور بلا شبہ مادیت پرستی کا ہے, مٹیریلسٹ کا ہے, یہاں پہ جھوٹ کا ہے, فراڈ کا ہے, دھوکے کا ہے, اور دوسری ہر بندہ نا دوڑ میں لگا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جب انسانوں کو ہم دیکھتے تو ہر بندہ نا ایک ایسی سڑک پہ دوڑ رہا ہے جس کا اینڈ کوئی نہیں. کوئی بھی انسان جب ہم دیکھتے وہ کہتا ہے میں نے آگے نکلنا ہے, میں نے آگے نکلنا ہے, میں نے یہ حاصل کرنا ہے, میں نے یہ حاصل کرنا ہے, میں نے یہ حاصل کرنا ہے. مٹیریلزم کی دوڑ, مادیت پرستی کی دوڑ میں ہر بندہ اخلاقیات کیا ہے, مذہب کیا ہے, اخلاقی تہذیب کیا ہے, آقا کریم کی تعلیمات کیا ہے, خدا کی تعلیمات کیا ہے, قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے, شریعت کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہر انسان بھول چکا ہے. وہ یہ کہتا ہے مجھے یہ کیسے حاصل ہوگا. یعنی کہ جو آقا کریم فرما گیا تھے جب ہوگا جھوٹ فتنے اور دھوکے کا دور دورہ ہوگا. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, دنیا میں دیکھیں دنیا کی پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, اور جو جتنا بڑا مداری ہے, جتنا بڑا دھوکے باز ہے, جتنا بڑا فراڈی ہے, جتنا بڑا چرب زبان ہے, جس میں کہوں گا جتنی اس کو اچھی گفتگو آتی ہے وہ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ جو نیک لوگ تھے, جو باکردار لوگ تھے, وہ پچھلی سیٹوں پہ رہ گئے. آج جو جتنا بڑا مداری ہے, جتنا بڑا شکاری ہے, جتنی اس کے اندر گفتگو کرنے کا آرٹ ہے, وہ جھوٹ چاہے بولتا ہے, سچ بولتا ہے, اپنی گفتگو اور الفاظ کی طاقت سے وہ کسی بھی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کہ جتنا بڑا شعبدہ باز ہے, جتنا بڑا مداری ہے لفظوں کا, جتنا بڑا جادوگر, اتنی بڑی سیٹ ہے. تو آج کل وہ جو اخلاقیات تھی, تہذیب تھی, قرآنی تعلیمات تھی, ایمان تھی, حرارت تھی, وہ ساری پس پردہ چلی گئی ہیں. آج کل صرف یہ دکھایا تھا کہ بندہ بولتا کیسا ہے, اور بولنے کے بعد لوگوں کو کنونس کیسے کرتا ہے. اور چاہے جھوٹ ہے, کہا جاتا ہے یہ اتنا بڑا آدمی ہے, اسے کوئی چیز دے دے یہ بیچ دے گا, کیونکہ چاہے جھوٹ سے بولتے. ہماری تعلیمات یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا, کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اسلامی تجارت کا اصول کیا ہے, اگر آپ کوئی تجارت کرتے ہیں تو آپ نے اپنی چیز کا نقص بھی بتانا ہے. اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں, نقص بھی بتانا ہے. یہاں پہ جب ہم کھولتے ہیں اپنے آن لائن چیز کھولتے ہیں, اس میں 90% نقص ہی نکلتا ہے. ہر بندہ نا وقتی مفاد کے لیے, وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بیچی جا رہا ہے, دھوکہ بیچی جا رہا ہے, فراڈ بیچی جا رہا ہے. لہٰذا اس دور میں خاص طور پہ ہمیں جو آقا کریم فرما گئے ہیں کہ دجالی تہذیب, دجالی صفات, دھوکہ, فراڈ, جھوٹ سے بچنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہے, اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے لنکڈ کرنا. دیکھیں ہماری کتنی بدقسمتی ہے, ہمارے گھروں میں دجال کے بارے میں, دجالی تہذیب کے بارے میں, دھوکہ فراڈ کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. آج کل دھوکہ فراڈ جھوٹ ہماری زندگیوں کا جز بن چکا ہے, ہمارے مزاجوں کا حصہ بن چکا ہے. ہم ہر وقت جو ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اور میں جو جتنا بڑا دھوکہ دے کے فتح حاصل کرتا ہوتا ہے نا, وہ نعرے مارتا ہے کہ دیکھو میری چرب زبانی, دیکھو میری الفاظ کی جادوگری, میں وہ کامیاب ہو گیا ہوں. تو ہمیں آج کل یہ جو چلاکیاں آ گئی ہیں, یہ فتنے آ گئے ہیں, جھوٹ آ گئے ہیں, فراڈ آ گئے ہیں, دھوکے آ گئے ہیں, ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. نشاندہی کرنے کے بعد اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, معاشرے کو اور ملکوں کو اویئرنیس دینی چاہیے, کم اسلامی ملکوں میں, کہ یہ دھوکہ فراڈ جھوٹ آ گیا, یہ آقا کریم کی تعلیمات, اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کا احساس کریں, احساس کرنے کے بعد اس کا کلا کما کریں اور انہی تعلیمات کو اپنائیں جو آقا کریم کہہ گئے ہیں. لہذا جب تک ہم ایسے نہیں کریں گے, اگر ہم نے دھوکے فراڈ جھوٹ کو کنڈم نہیں کرتے, ہمارے بچے تو آتی ایکسیپٹ کر لیں گے, آتی کہیں گے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. جب ہم انہیں یہ تعلیم دیں گے کہ دھوکے فراڈ جھوٹ سے بچنا ہے, تو پھر ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں گے. ہمیں سورہ کاف کے ساتھ آقا کریم کی تعلیمات, اسلام, قرآن پاک سے جڑنا چاہیے, نیک عالم دین سے جڑنا چاہیے, نیک صالح لوگوں سے جڑنا چاہیے, اور وہ بندے جو دھوکے فراڈ جھوٹ پہ مبنی تعلیمات دیتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. سچائی, صداقت, حق کی بات کرنی چاہیے, تاکہ اس آخری مردہ بانج دور میں آقا کریم کی تعلیمات بحال رہ سکیں. اور خدا نہ کرے اگر دجال یا دجالی صفات آ گئی ہیں تو ہم سرخرو ہو کے روزے محشر میں کامیاب
کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور آج کا یہ جو ٹاپک تھا ایک بہت ہی اہم ٹاپک تھا کہ دجال بیسیکلی ہے کون, کہاں سے اس کا ظہور ہوگا, کیا ہوگا, ان کے پاس کیسی پاورز ہوں گی, یہ تمام تر تفصیلات آج کے پروگرام میں سر عبداللہ بھٹی نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی اور ہمیں بہت سارے واقعے بھی, ایگزامپلس بھی اس کے متعلق دی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. اور آپ درویش دی دنیا پروگرام دیکھ سکتے ہیں فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کو شام 7 سے 8 بجے 89 نیوز پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.